السلام علیکم ویورز، میں سنان احمد پراپرٹی فائنڈرز کے پلیٹ فارم سے آج ہم موجود ہیں بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر ڈیزائن اینڈ بلڈ کے ساتھ مدینہ ہائٹ 5 کی سائٹ کے اوپر. ان سے ہم آج سوالات کریں گے کہ بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کیوں ضروری ہے، ان کے پروجیکٹ کس طرح کے ہیں اور اس کا کیا فیوچر ہوگا. سر السلام علیکم. جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں. اچھا سر، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے مارکیٹ میں اتنے ریومرز ہیں، اتنی نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے، لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ یار یہاں کیوں انویسٹ کرنا چاہیے، ہمیں باہر کے پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤ، یہاں بحریہ سے باہر کرتے ہیں. تو ان نیگیٹیوٹی کے اندر بحریہ ٹاؤن اس ٹائم کہاں فال کر رہا ہے، کیوں بحریہ ٹاؤن میں لوگوں کو انویسٹ کرنا چاہیے؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کسی اس طرح بڑی سوسائٹی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہمیشہ سے لوگوں کے اس کے بارے میں ریومرز وغیرہ رہتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اگر دیکھی جائے جس طرح ہم لوگ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں تو گراؤنڈ ریئلٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. ابھی جو کچھ ٹائم پہلے کچھ رومرز وغیرہ آنا شروع ہوئے تھے، جس کے بیچ میں بحریہ ٹاؤن کا آ رہا تھا کہ بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ ہونے والا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں چل رہی تھی، ایکچوئل ریئلٹی یہ تھی کہ صرف کراچی کے اندر کچھ چھوٹا سا پارٹ تھا، اس میں ڈائریکٹلی بھی وہ بحریہ کی انوالومنٹ نہیں تھی. وہ ملیر کی جو اتھارٹی ہے اس کی بیسیکلی لینڈ دی تھی بحریہ ٹاؤن کو، تو وہ ایکچوئل میں کیس تھا. لیکن انفارچونیٹلی بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیگیٹیوٹی صرف پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بحریہ ٹاؤن کا نام آیا تھا. اس کے علاوہ اگر ویسے مارکیٹ میں دیکھا جائے اتنی زیادہ سوسائٹیز وغیرہ ہیں، آپ کو جو اتھینٹک سوسائٹیز ملتی ہیں اس میں میں ڈیفینیٹلی کریڈٹ ڈی ایچ اے کو دوں گا. اور ڈی ایچ اے کے بعد جو بہت زیادہ لوگ جن کا ٹرسٹ ہے وہ بحریہ ٹاؤن ہی ہے. آپ کا جو اوورسیز کلائنٹ ہے، جو پاکستان میں تقریباً 60 سے 70% اوورسیز کلائنٹ ہی آپ کی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی سیکیور جگہوں پہ جاتا ہے. اور بحریہ ٹاؤن کو اگر دیکھا جائے تو بحریہ ٹاؤن ایک بہت بڑا برانڈ ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن، ہم لاہور کی صرف بات نہیں کر رہے ہیں، ہمارے سامنے بحریہ ٹاؤن کی مختلف سٹیز میں اور بڑی سٹیز میں پروجیکٹ چل رہے ہیں اور کئی سالوں سے چل رہے ہیں. ایکچوئل میں دیکھا جائے تو یہ جو سوسائٹیز کا بیسیکلی ٹرینڈ ہے، یہ سیٹ ہی بحریہ ٹاؤن کی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. باقی بحریہ ٹاؤن کو اگر آپ دیکھیں، میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو رومرز کی بات کر رہے ہیں، میں ایکچوئل ریئلٹی بتاتا ہوں کہ یہاں پہ پرائسز میں کیا ڈفرنس ہے. فار ایگزامپل اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں، لاسٹ 2 ایئرس میں دیکھیں تو آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ بالکل نارمل سچویشن میں رہی ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو تیزی نہیں ملی. لیکن اسٹل اگر آپ پرائسز میں یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ایک سروے کے مطابق جو پلاٹ کی پرائسز ہیں، اگر لاہور کی دیکھا جائے تو اس میں جو اپریشیشن ہے تقریباً 14 سے 15% سے لے کے 20% تک اراؤنڈ جو ہے اپریسیشن آیا پرائسز میں پلاٹس میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر گھروں کی بات کی جائے جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ چل رہی ہے لاسٹ 3-4 ایئر سے، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی، اس میں اگر دیکھا جائے تو 34% تک جو بحریہ ٹاؤن کی ریزیڈینشیل پراپرٹی ہے اس میں اپریسیشن ہم لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملے. تو یہ جو اپریسیشن آ رہا ہے یہ ڈیفینیٹلی اسی جگہ پہ آئے گا جہاں پہ لوگوں کا زیادہ ٹرسٹ ہوگا، لوگ زیادہ وہاں پہ بائنگ کرنا چاہیں گے. تو یہ ایکچوئل ریئلٹی ہے بحریہ ٹاؤن. جی عبدالرحیم صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. بحریہ ٹاؤن سے لوگوں کا ٹرسٹ بالکل بھی شیک نہیں ہوا، یہاں پر لوگ زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر لوگ زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بحریہ ٹاؤن نے ہائی رائز بلاک لانچ کیا، ملٹیپل یہاں پر کمرشلس کو بحریہ ٹاؤن پروموٹ کرنے کے لیے نئی کٹنگ نکال رہا ہے. تو ان سب کٹنگس کے درمیان ہم ڈیزائن اینڈ بلڈ کو کہاں دیکھتے ہیں، کہاں لائق کر رہا ہے، جبکہ باقی پروجیکٹ مین کے اوپر ہیں، یہ عمر بلاک کے اندر اس کے میجر پروجیکٹس آ رہے ہیں. تو کیوں ہمیں انویسٹرس کو اس میں انویسٹ کرنا چاہیے، اس کا کیا فائدہ ہوگا ان کے لیے؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کا یہ کانسیپٹ چل رہا ہے اور جو زیادہ ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے ہائی رائز پروجیکٹس کا، اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ اصل میں ضروری یہ ہے کہ آپ اگر بحریہ ٹاؤن کا بھی اگر دیکھیں تو ایکسٹینشنز آ رہی ہیں، مزید لینڈ وغیرہ ایڈ ہو رہی ہے، لیکن بہت زیادہ لینڈ نہیں ہے بحریہ کے سراؤنڈنگ میں. اور جو ریکوائرمنٹ ہے وہ جس طرح میں نے پہلے مینشن کیا کہ بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں کی ڈیمانڈ ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر ریزیڈینسی رکھنا اور اس طرح سے، کیونکہ ایک اچھی کمیونٹی ہے. اچھا، اس میں ہائی رائز جب پروجیکٹس وغیرہ آ رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی کم جگہ پہ زیادہ لوگ ریزیڈینسی رکھ سکیں گے. اور پرائس کی بھی اگر بات کی جائے تو جو بندہ گھر افورڈ نہیں کر سکتا، ایک تو یہ ہے کہ انسٹالمنٹ پلان پہ آپ کو اس طرح کا گھر ملتا نہیں ہے پاکستان میں. اس طرح کے باہر جس طرح سے مورٹیج والا سسٹم یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، انفارچونیٹلی وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے. اس کے کمپیریزن میں اگر جائے تو رہائش رکھنے کے لیے ڈیفینیٹلی لوگوں نے اور پلانس پہ جانا ہے، اور چیزوں پہ جانا ہے. تو اپارٹمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ ایک اچھا آپشن ہے کہ آپ کو اسی انسٹالمنٹ پلان پہ مل جاتا ہے. پھر اگین جس طرح میں نے پہلے مینشن کیا ہے کہ بہت زیادہ اوورسیز لوگ ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے اندر یہ ایسی جگہوں پہ انویسٹمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں یا ریزیڈینسی رکھی ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے آلریڈی یہ جو اپارٹمنٹس والا ٹرینڈ ہے یہ باہر پہلے دیکھ لیا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ ہائی رائز پروجیکٹس وغیرہ جو ہیں وہ بہت زیادہ لائے جا رہے ہیں، جو دونوں کے لیے اچھی چیز ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے بھی اچھی چیز ہے
اور جو لینے والا ہے اس کے لیے جو کہ انسٹالمنٹ پلان پہ 2 ایئرس 3 ایئرس کے انسٹالمنٹ پلان پہ ہوتے ہیں، ایزی انسٹالمنٹس ہوتی ہیں اور آپ کو ایٹ دا اینڈ اپنی ایک ریزیڈنسی کی جگہ مل جاتی ہے. تو یہ بیک اینڈ پہ ہے. اچھا دوسرا آپ نے جو کویشچن کیا ہے ریگارڈنگ مدینہ ہائٹس جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، دیکھیں ہم لوگوں کا پلان بیسیکلی یہ تھا کہ ابھی اگر آپ کمرشلی پروجیکٹس وغیرہ دیکھیں بیریئر ٹاؤن میں، اب بیریئر نے اسپیسیفکلی ریزیڈینشیل لینڈس وغیرہ دیے جہاں پہ ریزیڈینشیل بلڈنگس بن رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ جب دیکھ چکے ہیں کہ صرف کمرشل جو ایریا تھا، آپ کو ہر کمرشل پلاٹ پہ ہی آپ ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ وغیرہ جو ایڈ کر سکتے ہیں. جس طرح ہمارا بھی پروجیکٹ ہے کہ اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ کمرشل پلاٹ ہے جس کے اوپر اپارٹمنٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں. اگر وہاں سے گرینڈ ماسک آ کے دیکھیں تو وہ بہت زیادہ کمرشل ہوتی ہے. بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں کمرشل ایریا میں جگہ نہیں چاہیے، ہمیں پرسکون جگہ چاہیے. جس طرح اب یہ ایریا ہے، ہم لوگوں نے عمر بلاک کی چیز سوچی ہے کہ ہمارا صرف عمر بلاک میں مدینہ انفائٹ نہیں ہے، ہمارا اس سے پہلے بھی 2 پروجیکٹ ہیں. اگر کیمرہ مین رائٹ سائڈ پہ دکھائیں تو آپ رائٹ سائڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے مدینہ 83 اور مدینہ 84 جو ہیں، یہ 2 اس سے پہلے ہمارے پروجیکٹ وہاں پہ لانچ کیے تھے اور سکسیزفلی ان کی بکنگ وغیرہ کی اور بڑا اچھا رسپانس ہم لوگوں نے اوور آ تھا. اس کے بعد پھر ہمارا تھرڈ یہ پروجیکٹ تھا مدینہ 85 کے نام سے. لوگ اصل میں جو ہم لوگوں نے چیز دیکھی ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پرسکون ایریا میں ہونا چاہیے. پھر اس کی لوکیلٹی کی اگر میں بتاؤں تو آپ کو پتہ ہے سفاری ولاس کے بالکل ساتھ اس کی لوکیلٹی بنتی ہے جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ فیسلٹیز مل جاتی ہیں. سفاری مال مل جاتا ہے. پھر جو بیریئر کا ایک انٹرنیشنل ہاسپٹل بنا ہوا ہے وہ یہاں سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے. زو بنا ہوا ہے وہ یہاں سے بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ. تو یہ سب ایمینٹیز آپ کو پورے بیریئر میں اور کہیں بھی نہیں ملتی. یہ سب ایمینٹیز اس ایریا میں ملتی ہیں. تو یہ بیسیکلی ریزن ہے کہ ہم لوگوں نے عمر بلاک چوز کیا اور الحمدللہ ہمیں بہت میسیو رسپانس ملا. ایون ہم مدینہ 85 کی لوکیشن پہ ہیں جہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے جو اپارٹمنٹس وغیرہ ہیں ابھی ہم 6th فلور کے گرے اسٹرکچر پہ پہنچے ہیں. آلموسٹ ہم 95% اپنے اپارٹمنٹ سولڈ کر چکے ہیں. ابھی تک جو صرف ٹینیور چلا ہے 8 سے 9 مہینے میں ہم اس پروجیکٹ کو لے کے چلے ہیں. تو یہ صرف اسی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی ایریا میں جانا چاہتے ہیں. تو یہ ریزن ہے ہمارے عمر بلاک. سر تو جس طرح آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ کس طرح بیریئر ٹاؤن اور ڈیزائن بلڈ کا کیا ہے فیچر. تو اگر میں آپ یہ سوال کرتا چلوں کہ اس طرح ہم مدینہ ہائٹ 5 کی سائڈ پہ کھڑے ہیں، یہاں پر ہمارے پاس مدینہ ہائٹ 3 اور مدینہ ہائٹ 4 بھی موجود ہے، تو اس کا کمپلیشن ٹائم کب ہے، ان کا پروجیکٹ کب ڈلیور کیا جائے گا؟ ان شاء اللہ اس طرح سے یہ پروجیکٹ مدینہ 85 میں ہم لوگوں نے اکتوبر میں یہ اسٹارٹ کیا تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور ہم لوگ 5th فلور تک اس میں پہنچ چکے ہیں. تو ہم لوگ کا پلان ان شاء اللہ یہ ہے کہ 3 ماہ اس پروجیکٹ کو ڈلیور کر دیں. اس کے علاوہ جو مدینہ 84 ہے مدینہ 85 کا یہ سنگل پروجیکٹ تھا 1 ماڈل کا، اس میں سسٹم وغیرہ بن چکے ہیں، کمپلیٹ ہو چکے ہیں، پلاسٹر ورک بھی ہو چکے ہیں. تو ہم لوگ پلان کر رہے ہیں کہ ان شاء اللہ اکتوبر سے نومبر میں جو مدینہ 83 ہے اس کو ڈلیور کر دیں. اور اس کے بعد جو مدینہ 84 ہے اس کا گرے اسٹرکچر بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو دسمبر سے جنوری کے اندر ہم لوگ ان دونوں پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر دیں. اور اس کا 15 منتھس کا ہمارا ان شاء اللہ پلان ہے 15 منتھس کا ہم لوگ یہ کمپلیٹ کر دیں. جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاسٹ ایئر اکتوبر میں اسٹارٹ کیا، اس کا آپ کو میرے خیال سے بہتر کا فاسٹسٹ جو ہے ڈیولپمنٹ والا پروجیکٹ یہی ہے. جی الحمدللہ فاسٹسٹ ڈیولپمنٹ والا پروجیکٹ ہے، انکلوڈ پروجیکٹ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ بیریئر ٹاؤن کے اندر وائر ڈیولپر ہیں تو فل پیمنٹ پہ 8% اینول ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں. تو یہ اس ٹائم پہ کوئی بھی بیریئر ٹاؤن کے اندر آفر نہیں کر رہا ہے. جی ویور، جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہاں پر 8% اینول ڈسکاؤنٹ آفر کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ان بلڈنگس کے اندر جن کا گرے اسٹرکچر تیار ہے اور جو کمپلیشن کے پاس ہے. انہوں نے ڈیوریشن بھی بتا دی ہے کب تک ان کا پروجیکٹ ڈلیور کر دیا جائے گا. اگر آپ اس پروجیکٹ کے حوالے سے مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں یا ان کے اندر اپنی بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.